الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تم تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے۔ یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرات سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سنواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت وترحمت وتحننت علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر علماء کرام، بہت ہی معزز سامعین اعظام، بڑی امیدوں سے آئی ہوئی میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ایسی نسبت پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو تمام نسبتوں میں سب سے عظیم نسبت ہے۔ آج کا یہ اجلاس ختم بخاری شریف اور اس کی اہم تقریب اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے نام پر یہ ہونے والا اجلاس، اگر مسلمان اہمیت سمجھیں تو بہت عظیم ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا پورے خانپور کی 30,000 کی آبادی مسلمانوں کی اتنی ہے کہ یہاں کی کرسیاں بھی نہیں بھری، جس میں بہت سے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوں گے۔ یہ میرا اور آپ کا نبی کریم علیہ السلام سے تعلق، دین سے وابستگی، دین سے رشتہ اور دین سے تعلق پر دلیل ہے کہ ہمیں دین سے کتنی نسبت ہے۔ اور جو لوگ ہیں بھی وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی اچھی بات مل جائے عمل نہ کرنا پڑے، کوئی عہد و پیمان نہ لے لیا جائے۔ بھئی مجلس میں
اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے روایات میں آتا ہے اسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا ہم رحمت سے محروم ہونے کے لیے آئے بھی جلسے میں تو دور کھڑے ہیں، قریب نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی تو صحابہ سوچتے کاش مجھے سب سے آگے جگہ مل جائے، اللہ کے نبی سے قرب حاصل ہو جائے۔ یہ علماء جو آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، کیا ان سے آپ کا قرب نہیں ضرورت ہے؟ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا قرب نبی کا قرب ہے، ان سے نزدیکی اللہ سے نزدیکی ہے۔ یہ علماء نہ رہے، یہ طلبہ نہ رہیں، یہ دین والے نہ رہیں، یہ اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے تو تم سمجھ لو تمہارا بھی وجود نہیں ہوگا۔ اس لیے سنیں قریب آ کے، جو باہر لوگ کھڑے ہیں میری درخواست ہے کہ اندر آ جائیں۔ سنانے کا بہت عادی نہیں، جتنا آپ غور سے سنیں گے اتنا ہی سنائیں گے، ورنہ مجھے جگہ اسٹیج تو بہت بڑا بنایا ہے ان لوگوں نے، ادھر بیٹھ جائیں گے۔ تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چھوٹا سا میں آپ کو قصہ بتاؤں تاکہ مجھے جو موضوع دیا ہے ان اکابر نے، مدرسے والوں نے، اس پر آ سکوں۔ ایک دن اتفاق سے ایک بزرگ صاحب راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک پان کی دکان پڑتی تھی۔ جب ان اللہ والوں کا، ان بزرگ صاحب کا اس پان کے سامنے سے گزر ہوا تو پان والے نے دیکھا کہ حضرت جی میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، میرے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس نے دوڑ کے سلام کیا اور درخواست لگائی، حضرت جی پان کھا لیجئے۔ حضرت نے کہا بھئی کھلا دو۔ جب حضرت نے پان کھا لیا تو پان والے نے ایک دوسری درخواست لگائی، حضرت جی دعا دے دیجئے۔ جب پان والے نے یہ کہا حضرت جی دعا دے دیجئے تو حضرت نے اسے دعا دی، اللہ تجھے انسان بنا دے۔ عجیب دعا تھی، پان والے کو بھی بڑا تعجب لگا، بہت حیرت ہوئی کہ حضرت جی سے دعا کی درخواست کی تھی، حضرت جی نے مجھے دعا دی اللہ تجھے انسان بنا دے۔ میں تو خاندانی انسان ہوں، میرے ہاتھ، میرا پیر، میرا جسم، میری ناک، میرے کان، میری زبان، میرے چہرہ، میرا گھر، میرا خاندان، میرے دادا، پردادا، لکڑ دادا سب انسان ہی تھے اور میں انسانوں ہی کی نسل کا ہوں، تو ہمیں حضرت نے یہ دعا کیوں دی؟ حضرت جی تو دعا دے کے پان کھا کے اپنا راستہ لیا۔ حضرت نے، پان والا تمنا کرنے لگا کاش حضرت سے دوبارہ ملاقات ہوتی، کاش حضرت دوبارہ آتے تو میں حضرت سے دوبارہ یہ پوچھتا کہ آپ نے انسان ہونے کی دعا کیوں دی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت کا گزر دوبارہ ہو گیا۔ پان والے نے دیکھا اس کی مراد بھر آئی، اس نے کہا کہ حضرت جی آ رہے ہیں، آج میں اپنا وہ سوال دہراؤں گا۔ دوڑ کے گیا اور کہنے لگا حضرت جی پان کھا لیجئے۔ اس نے کہا کھلا دو۔ اس نے جلدی سے پان لگایا اور حضرت جی کو دیا اور حضرت جی نے کھایا اور ان بزرگ صاحب سے کہنے لگا حضرت دعا دے دیں۔ تو حضرت نے جو بہت دنوں پہلے دعا دی تھی اللہ تجھے انسان بنا دے، یہی دعا دوبارہ، اللہ تجھے انسان بنا دے۔ جب یہ دعا دی تو بڑے احترام کے ساتھ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور چوما۔ کہنے لگا حضرت میں تو خاندانی انسان ہوں، آپ انسان ہونے کی دعا کیوں دے رہے ہیں؟ میرا تو گھر، میرا بار، میرے رشتہ، میرا اقربا، میرے اعزا، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا سماج، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرا کلچر، میری تہذیب سب انسانوں والی ہے، آپ انسان ہونے کی دعا کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت اسے کوئی جواب دیتے، کچھ کہتے۔ حضرت نے
کچھ بھی زبان سے لفظ ادا نہیں کیا۔ بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، یہ اکابر بتائیں گے جو بیٹھے ہیں کہ ان کی بزرگوں کی کرامت حق ہوتی ہے۔ حضرت جی نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور اس پان والے کے سر پہ رکھ دیا اور کچھ نہیں کیا۔ اب جو روڈ چل رہا تھا سامنے سے، جو انسانوں سے پر نظر آتا تھا، خالی نہیں ہوتا تھا، اب جب حضرت جی کی ٹوپی پان والے کے سر پہ آئی تو اب کوئی راستے پر، اس روڈ پر، اس شاہراہ پر انسان نظر ہی نہیں آتا۔ کوئی جانور ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی شیر ہے، کوئی ہاتھی ہے، گویا جانوروں کا ایک ریلا ہے جو پورے روڈ کو پر کیے ہوئے ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، انسان نظر ہی نہیں آتا۔ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی، تھوڑی دیر بعد حضرت جی کچھ جواب دیتے، حضرت نے اس کے سر سے ٹوپی اٹھائی، اپنے سر پر رکھی اور اپنا راستہ لیا۔ تو اس پان والے نے خود جواب دیا، کہنے لگا حضرت جی سمجھ میں آ گیا، آپ انسان ہونے کی دعا کیوں دے رہے ہیں؟ پھر اس پان والے نے کہا کہ حضرت اس زمانے میں ہاتھ اور پیر کے انسان تو بہت ہیں، کان اور ناک کے انسان تو بہت ہیں، ان جسم جثے اور چہرے کے اعتبار سے تو انسان بہت ہیں، لیکن آج انسان اپنے کرتوت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے جانور بن چکا ہے۔ کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے، کسی نے کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں، کسی نے کسی کا قرض لے رکھا ہے تو دینے کا نام نہیں لے رہا، ہر شخص سے اس کا غریب پڑوسی پریشان ہے۔ گویا ہم انسانوں کی شکل میں اس سماج اور اس سوسائٹی میں جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ آپ حکومتیں بنانے نہیں آئے تھے، آپ سلطنتیں بنانے نہیں آئے تھے، آپ دنیا کے دستور مرتب کرنے نہیں آئے تھے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ انسان جو جانور بن چکا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطل کے سامنے جھک رہا ہے، جس کے ہر کردار، افعال، اخلاق، کردار سے جانور کی بو آتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کو نہ مان کر کے کسی اور کو مان رہا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت کا جس میں زنا عام تھا، سود عام تھا، بدکاری عام تھی، لڑائی جھگڑا عام تھا، گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس زمانے میں انسان نہیں جانور بستے ہو، اور انسانیت کا جنازہ اس وقت نکل گیا تھا جب وراثت میں تقسیم ہونے والی جائیداد کی طرح اس مرنے والی کی بیوی اور بچوں کی ماں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ یہ دن آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، کس لیے؟ وہ جو آدم علیہ السلام آئے تھے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہو سکا، آپ چلے گئے، ماحول بدل گیا، شعیب آئے، ادریس آئے، شیس آئے، سلیمان آئے، داؤد آئے، وہ نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ آتے رہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس انسانیت کو سمجھاتے رہے اور اللہ سے جوڑتے رہے، خالق اور مخلوق کے رشتے کو مضبوط کرتے رہے۔ دھیرے 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 وہ مضبوط رشتہ کمزور پڑتا رہا۔ اللہ نے دیکھا اب اس انسانیت کا بھلا اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کے آپ کے درمیان بھیج کر کے، کوئی نہیں بھیجتا آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی بہبود کے لیے، آپ کو انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے سے اپنے محبوب کو جدا کر کے آپ کے درمیان بھیجا۔ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو انسانوں کے لیے نہ بنائی گئی ہو۔ اگر میں کہوں کہ دنیا کی چاہے جس طرز کی چیز ہو وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، چلنے کے لیے روڈ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں،
ایئرپورٹ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، بس اڈے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، بائک، موٹر سائیکل، کاریں، دور جانے کے لیے ریلوے اور دور جانے کے لیے ایئر لائنز کا انتظام آپ کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ 18,000 سے زائد پائی جانے والی دنیا میں مخلوق، آپ کسی ایک مخلوق کا نام لے کر کے بتا دیجئے کہ فلاں مخلوق کے لیے اللہ نے ایئرپورٹ بنایا ہے، اسٹیشن بنایا ہے، بس اڈے بنائے ہیں۔ یہ سول انجینئرنگ جن گھروں میں رہتے ہیں آپ، یہ اللہ نے کسی اور مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ آپ میں سے کوئی اتنا طاقتور شیر جسے دیکھ کر کے انسان کی ہوا اکھڑ جائے، اتنا ڈیل ڈول والا ہاتھی، آپ نے کبھی دیکھا کوئی محل شیر کا تیار ہوا ہے؟ کوئی سول انجینئر نے اس کے رہنے کے لیے گھر اور نقشہ بنایا ہے؟ کسی ایئرپورٹ پہ آپ نے ہاتھی کو جہاز پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بھی تو مخلوق ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی مارکیٹوں کا سامان، سردی اور گرمی کے اسباب، ہیٹر اور اے سی کا انتظام، چلنے کے لیے طرح طرح کی سواریاں، یہ روڈ، یہ لائنیں، ایئر لائن، یہ خطوط، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بنائی اور کسی کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ نے آپ کو فضول بنایا ہے، آپ کو دنیا میں یوں ہی بھیج دیا، جاؤ صبح سے شام تک ٹہلنا، استنجا خانے میں جانا، پیٹ پالنا، صبح سے شام تک جانوروں کی طرح گھومنا اور گھوم کر کے شام کو بستر پر پہنچ کے جانور کی طرح بغیر دعا پڑھے، بغیر مالک کو یاد کیے، بغیر اللہ کو یاد کیے سو جانا، صبح اٹھنا تو اسی طرح مالک کے پکارنے پر اس کے گھر میں نہ جانا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، اور اسی طرح 70 اور 80 سال زندگی گزار کر کے جنت میں جانے کے بجائے اپنے کو جہنم اپنے نام اعلان کرا کے قبر کے حوالے ہو جانا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اسی کے لیے کہ آپ کو ان دوزخوں سے نکال کر کے، جہنم کی وادیوں سے نکال کر کے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے دیکھا اس انسانیت کا بھلا کسی اور سے نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ یہ ساری نعمتیں کسی پر احسان نہیں جتائی اللہ نے، لیکن اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کے ہمارے درمیان بھیج دیا۔ تو کیا کہا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، تم میرا احسان مانو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں میرا احسان مانو، میں نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ایسا ماحول تھا، آپ جانتے ہیں، وہ سیرت کا جلسہ نہیں، اصلاح معاشرہ کی بات ہم سے کہنے کو کہی گئی ہے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر چیز بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کفار، وہ دنیا سے بیزار لوگ، وہ معبودان باطل کی پرستش کرنے والے، اللہ کے نبی آئے اور 40 سالہ بہت مقدس زندگی گزاری، کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے غار حرا پر بلایا، جبل نور کی اس پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے، اور جبل نور کی پہاڑی پر جبریل امین 40 سال کی عمر پورے ہونے پر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کو سلام کیا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے اس سادہ سا جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ سینے سے لگایا، ذرا زور سے دبایا اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ وہی سادہ سا جواب، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ سے بارہ سینے سے لگایا اور اتنا زور سے دبایا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جبریل امین نے مجھے سینے سے لگا کر جب زور سے دبایا تو ایسا لگتا تھا میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور زور سے دبا کے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔
یہ وہ دستور خداوندی کی 5 آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے جبریل امین کے واسطے سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتاری، اور آج سے سماج کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آپ نے اپنا مشن شروع کیا، کچھ دن خفیہ تبلیغ رہی، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے نبی جی اب یہ کام بننے والا نہیں، آپ اپنی تبلیغ کھلم کھلا شروع کیجئے، اپنا پیغام لوگوں کو بتائیے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور چھوٹی سی تقریر کی، اے لوگوں اگر میں تم سے کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تمام کفار نے بیک زبان ہو کے کہا تھا آپ سچے تھے اور سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کس بیانی سے کام نہیں لیا، آپ نے کبھی غلط بات نہیں کہی۔ آپ اگر کہتے ہیں پیچھے فوج ہے آنے والی ہے تو میں تیاری کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے دیکھا ماحول اچھا ہے، توا گرم ہے، روٹی سیک لی جائے، آپ نے ایک جملہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جملہ زبان اقدس سے نکلنا تھا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، رشتہ داروں نے رشتہ داریاں توڑ لی، ناطے داروں نے تعلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور سب سے پہلے مجلس میں اگر مخالفت میں کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں سگا چچا ہے، مجلس میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبّن لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ کہتا ہے ابو لہب کی تبّن لک یا محمد، تیرا ناس ہو اے محمد، کیا تو نے اسی لیے جمع کیا؟ لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ نے رشتہ داری نہیں نبھائی، آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، نہیں، آپ اپنے مشن میں لگے رہے، اور کچھ دن بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو زانی تھے، وہ جو قاتل تھے، وہ جو لٹیرے تھے، وہ جو دنیا میں اپنی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی سے جڑے، وہی زانی، وہی قاتل، وہی لٹیرے جب اللہ کے پیغام کو سنا اور ان کے درمیان پیغام آیا، کل تک وہ اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ کا نبی پیغام سناتے تو وہ کہا کرتے تھے اکٹھا ہو کے کہ اے محمد تیرا رب جس کی طرف بلاتے ہو ذرا اس کا ہاتھ پتہ تو بتاؤ، تیرے رب کا باپ کون ہے، تیرے خدا کا دادا کون ہے، اس کے رشتہ دار کون ہے، اس کے تعلق والے کون ہیں۔ گویا ایک رشتہ بناتے تھے، وہ جو حلائے عرب اللہ کے رسول سے اللہ کا رشتہ پوچھا کرتے تھے، گویا اتنے دور تھے کہ یہ اللہ کی پیغام کو دعوت دینے والے محمد تم بتاؤ تیرے رب کا باپ کون ہے، وہ نسب پوچھا کرتے تھے۔ جبریل امین حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے محمد یہ تیرے رب کا ہتا پتہ پوچھتے ہیں، ان سے کہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تیرے رب کا ہتا پتہ پوچھ رہے ہیں، ان سے کہیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس میں کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، جو ایک ہو ایکتا ہو، جو کسی سے نہ پیدا ہوا ہو نہ اس سے کوئی ذات سے نکلا ہوا ہو، اسی کو سچتی ہے یہ بات کہا جائے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تعارف نامہ پیش کیا، اللہ کا نسب نامہ بتایا، اور پھر وہ لوگ جو اس رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قرآن اور حدیث سے جڑے، زانی اور قاتل تھے، لٹیرے تھے، ماؤں کو وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، وہی تعلیم ان کے اندر آئی جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، وہی قرآن ان کے درمیان آیا جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، وہی سنت نبوی آئی جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، وہی قرآن کے احکام آئے جو میرے اور آپ کے درمیان آئے، جو قرآن طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے، رمضان
رمضان میں خالی اس کے غلاف کو کھولا جاتا ہے، وہ قرآن ان میں آیا تو زانی اور قاتل جڑے اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی نے انہیں اعلان کیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ اسی پر بس نہیں ہوا، خود اللہ رب العزت والجلال نے اعلان کیا، خود کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، نبی جی اپنے دوستوں سے کہیے ان کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ یہ وہی تو زانی تھے، وہی قاتل تھے، وہی لٹیرے تھے، لیکن اسی رشتے سے جڑے جو رشتہ میرا اور آپ کا ہے، اسی قرآن سے جڑے جو میرے ہر گھر میں طاقوں میں سجانے کے لیے رکھ دی گئی کتاب ہے، جو صرف اب اس زمانے میں دستور اور منشور کو چھوڑیے، قانون اور لا کے لیے تو رہی نہیں، وہ تو صرف پانی دم کرنے کی کتاب، وہ تعویذ کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، برکت حاصل کرنے کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں، حالات بہت ناگفتہ بے ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر اس سے پہلے سنی، اسی موضوع پر کتاب الفتن کی کچھ روایتیں آئی کہ آج ضرورت نہیں ہے اپنے حالات کو بدلنے کی، کیا اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی روایت پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ ہے، کہہ لو کہ اتنا عظیم وعدہ کیا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا نبی جو بات کہے پتھر کی لکیر ہے، یہ زمین تہس نہس ہو سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، میرے عزیزوں فرمان نبوی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزوں نیت اس نیت سے سنو، آج تقریریں لوگ اس لیے سنتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے کل چائے کی دکان پہ آپ بیٹھ کے تبصرے کریں گے کہ فلاں کا انداز بیاں اچھا تھا، فلاں بڑا زوردار بول رہے تھے، فلاں کا جنرل نالج کمزور تھا۔ اگر اس نیت سے آئے ہو تبصرہ کرنے کے لیے تو تف ہے اور لعنت ہے جلسہ کرنے اور کرانے، سننے اور سنانے کوئی مقصد نہیں حل ہو سکتا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ اس لیے آیا ہو جو کچھ اللہ کے نبی کا فرمان سنوں گا، قرآن کی باتیں سنوں گا، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کروں گا، 100% نہیں کم سے کم 10% تو اتارنے کی کوشش کروں گا، اگر عمل کی نیت سے بیٹھے ہو تو یقیناً یہ زمین، یہ جلسہ، یہ پنڈال، یہ زمین کل قیامت کے دن آپ کو، قیامت کے دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ ہاں بیٹا اس کو رکھو یار، تھوڑی دیر سننے دو، اب کچھ مت لے آنا، جب تقریر ختم ہو تب لے آؤ، نہیں تو لوگ ہار ہی دیکھ رہے ہیں، یہ ہار والی باتیں نہیں دیکھتے سنتے۔ تمہیں اوپر بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ، نہیں جانا ہو تو چلے جاؤ۔ درود شریف پڑھے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ 3 کام کر لیں اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ پہلا کام من اکل طیبا، آدمی اپنی روزی روٹی حلال کر لے، زندگی کے معیار کو بدلنے میں، اس زندگی میں نیکیوں کو دل آمادہ کرنے میں، اللہ کا قرب حاصل ہونے میں، قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر پیدا ہونے میں، نمازوں کی خصوصیات اپنے اندر آنے میں، سب سے زیادہ اہمیت اگر ہے تو رزق حلال کی ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے ہم کو اور آپ کو نہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، رشی منیوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ کہتے ہوئے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے اللہ کے رشی منیوں، اے اللہ کے برگزیدہ بندوں، پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ پھر نیک کام کرو۔ ہم کو اور آپ کو نصیحت نہیں کی جا رہی ہے ان کو جو بخشے بخشائے ہیں، ان کو جو جنت کے حقدار ہیں، ان کو جنہیں اللہ نے
معصوم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے پاکیزہ رزق پیٹ میں جائے، پھر تبلیغ کرو، پھر دین کا کام کرو، پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ یہ انہیں کہا جا رہا ہے۔ ہم کو اور آپ کو سوچئے، ہمارا اور آپ کا تو گناہوں کا بلندہ جسم ہے، ہم تو ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو نصیحت کرتے ہوئے ایک دوسری روایت میں اللہ کا نبی فرماتا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو حرام غذا سے پرورش پایا ہو، جو حرام غذا سے پرورش پایا ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ آج ہر آدمی کو ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں کتنا کما لوں اور دنیا کا کتنا بڑا مالدار بن جاؤں، لیکن میرے عزیزوں یہ کبھی سوچا کہ حلال اور حرام کا بھی فرق ہونا چاہیے؟ ہر آدمی اپنی اولاد کی ہر آرزو، ہر خواہش، ہر تمنا پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ حرام کھلا رہا ہوں یا حلال کھلا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا، آپ نے اپنی اولاد کی غذا درست نہیں رکھی، اور پھر آپ یہ تمنا کریں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں اور میں بوڑھا ہونے کے بعد میرے بڑھاپے کی نیا یہ کھیے گا، میری خدمت کرے گا، میرے پیر دبائے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ حرام غذا سے پرورش پایا ہوا بچہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو گالی تو دے گا، آپ کو مار تو سکتا ہے، آپ کو گھر سے تو نکال سکتا ہے، لیکن وہ فرما بردار بنے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہر آدمی بڑھاپے میں اپنی اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جو روزی روٹی ہم نے اس کو دی ہے، جو ہم نے اسے حلال کھلایا ہے، جو ہم نے اسے حرام کھلایا ہے، جو ہم نے اس کی خواہشیں غلط طریقے پر پوری کی ہے، یہ اس کا بھگتان تو ہم نہیں بھگت رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، دین کے دو راستے بتائے گئے ہیں، یہ حلال کو جاتا ہے، یہ حرام کو جاتا ہے۔ اگر تمہیں حلال کمانا ہے، تیرے مقدر میں 10 روپے ہیں تو چاہے اس راستے سے لے لے، حرام طریقے سے چاہے اس راستے سے لے لے، ملنا تجھے 10 ہی روپے ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتی ہے قد كتبه الله لك، جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ وَإِنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف دینا چاہے، تمہیں دنیا میں نیست و نابود کرنا چاہے، تمہاری خلاف سازشیں چلنی چاہے، تمہارے خلاف تدبیریں اپنانی چاہے، تو اتنا ہی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ میرے عزیزوں، اس سے زیادہ نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ کتنے ڈگری ہولڈر پھرتے رہتے ہیں اور پیر کھس جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا، اور کتنے انگوٹھا ٹیک ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے تعلیم سے بھی دور رکھا ہے، لیکن وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کا مقدر بنانے کا فیصلہ ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے لوگوں، ہم نے چوپاؤں کو روزی دینے کی فیصلہ کیا ہے، ذمہ داری لی ہے، تو ہم تمہیں نہیں کھلائیں گے، ہم تمہارے لیے کام نہیں آئیں گے، ہم تمہارے لیے رزق نہیں دیں گے، ہم نے تو تمہیں پیدا ہی کیا ہے اپنے لیے، تم کو نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا؟ میں تمہارا مقدر اچھا کروں گا، لیکن شرط ہے کہ اپنی روزی روٹی درست کرو۔ جنت میں داخلے کی پہلی شرط اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اے لوگوں، اپنی روزی روٹی حلال کر لو۔ آج مسجدیں جتنا پہلے زمانے میں تھی اس سے زیادہ ہیں، جتنا مدرسے تھے اس سے زیادہ ہیں، جتنے دین والے تھے اس سے زیادہ ہیں، علماء جتنے تھے اس سے زیادہ ہیں، بڑے لوگ، دیندار لوگ، تبلیغی
جماعتی جتنا پہلے تھے اس سے زیادہ ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نمازیں مسجدوں سے پر نظر آتی ہیں نمازیوں سے، لیکن نماز کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص نمازی بن جائے اللہ اس سے بے حیائی روک دے گا، اللہ اس سے بری بات روک دے گا، اللہ اس سے حرام کمائی روک دے گا، اللہ اس سے غلط بات روک دے گا، ہر عیب کو اللہ اس سے چھٹکارا دے دے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، نمازی مسجدوں سے نمازیوں سے پر نظر آتی ہے، لیکن جو شخص کل نماز پڑھتا تھا کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں، اس کی نماز اس کو پیسہ دلانے پر آمادہ نہیں کرتی۔ جس نے کسی کی زمین ہڑپ کر رکھی ہے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے لیکن زمین دبا رکھی ہے۔ جس نے کسی کا حق دبایا تھا، دبائے ہوئے ہے، جو کل تک غیبت کرتا تھا اس کی نماز اس کو غیبت سے نہیں روک پا رہی ہے، اس کو بہتان لگانے سے نہیں روک پا رہی ہے۔ آیا نماز کی خصوصیت غلط ہو گئی یا پیٹ میں جانے والا رزق گڑبڑ ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے لائن فالٹ ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزی روٹی غلط جا رہی ہے اس لیے ہمارے اندر دین کی وہ خوبی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے؟ کل میدان محشر ہوگا، حالات ناگفتہ ہوں گے، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، سوا نیزے کا عالم ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ اے لوگوں، میدان محشر میں جب تک 5 چیزوں کے سوال کے جواب نہیں دے لوگے تمہارے قدم میدان محشر میں ٹل نہیں سکتے، تمہارے قدم ٹل نہیں سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 سوال ہوں گے بنیادی طور پر، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ ہم نے زندگی دی تھی کہاں خرچ کیا، ہم نے جوانی دی تھی کہاں پرانا کیا۔ یہ 2 سوال، میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہے جو میدان محشر میں جب تک نہیں دے لوگے جواب، قدم نہیں ٹل سکتے۔ تو کم سے کم کبھی احساس جاگ جائے میرے عزیزوں کہ ہم کیا کما رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیا حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ کیا ہم کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ 70 سالہ زندگی اور 80 سالہ زندگی کو معیار بنانے والوں اور اسی 60 سال کو فیوچر سمجھنے والوں، ہمارا فیوچر یہ نہیں ہے، ہمارا فیوچر تو میدان محشر ہے، ہمارا فیوچر تو پلچرات ہے، ہمارا فیوچر تو جنت اور دوزخ، جنت کا داخلہ ہے۔ ہمارا فیوچر 80 سال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا تو جنت میں داخلے کی پہلی شرط میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ روزی روٹی حلال کر لو۔ دوسری بات، وعامل بالسنہ، اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ کاروباری زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، ہر زندگی میں سنتوں کا دامن ہر وقت تھامے رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ جنت میں داخلے کی دوسری شرط ہے۔ اور کسی چیز پر عمل پیرا ہونے کے لیے میرے دوستو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا تو انسان کسی چیز پر عمل کرتا ہے ڈر اور خوف سے، یا محبت اور چاہت سے۔ چھوٹا سا بچہ اسکول جاتا ہے تو اسے ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، اسکول کا ڈر ہوتا ہے، کلاس ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا۔ جس گھر میں
بچے اپنے والدین سے تعلیم کے حوالے سے نہیں ڈرتے ہیں، اس گھر کے بچے عموماً جاہل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روزانہ اسکول جا رہے ہیں بچے، یہ ڈر سے جا رہے ہیں، لیکن بچہ ذرا بڑا ہوا، ہائی اسکول اور انٹر تک پہنچا، اب انٹر تک پہنچنے کے بعد بچوں کو شوق ہوتا، اپنی تعلیم سے محبت ہوتی ہے۔ کتنے غریب بچے آپ کو مل جائیں گے جو تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ نوکری بھی کرتے ہیں، گھر کو پالتے بھی ہیں، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ تو اب ان کو اپنی تعلیم سے شوق پیدا ہو گیا کہ اب میں پڑھوں گا، پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا، پیسے کماؤں گا، اپنے گھر کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں گا، سماج میں نام کماؤں گا، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لوگ میرا احترام کریں گے۔ اب بچہ بڑا ہو گیا تو اپنی تعلیم سے شوق۔ اسی طرح آخرت کے فارمولوں پر عمل کرنے کے لیے انہی دو چیزوں کی ضرورت ہے، یا تو محبت ہو جائے یا ڈر اور خوف ہو جائے۔ محبت کس سے؟ اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے تعلق جڑ جائے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط ہو جائے، ڈر آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے، قبر میں سونے کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کال کوٹھری میں جانے کا ڈر پیدا ہو جائے، پل صراط پر گزرنے کا ڈر پیدا ہو جائے، آخرت میں جاتے ہوئے دوزخ میں نامہ اعمال ملنے سے ڈر پیدا ہو جائے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کے ملنے سے ڈر پیدا ہو جائے، یہ خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تب کام بن سکتا ہے، یا اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے تب کام بن سکتا ہے۔ اور ایسی محبت نہیں کہ اگر میری مرضی کی محبت ہے تو سنت پر عمل، اور اگر میری مرضی کی محبت نہیں ہے تو پھر سنت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے، کسی سے کہہ دو بھائی صاحب شادی بیاہ سنت کے مطابق کر لیجئے، تو کیا کہتا ہے؟ باپ نہیں مانتا، گھر والے نہیں مانتے، مستورات نہیں مانتی، محلہ کیا کہے گا، معاشرے کو کیا، سماج کو منہ دکھاؤں گا۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں، سماج اور معاشرے کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا رسول ناراض ہو تو ناراض ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرا سماج خوش چاہیے، میرا معاشرہ خوش چاہیے، میرا گھر خوش چاہیے۔ یہ باپ بھی تعویلیں کرتا ہے اور بچے بھی تعویل کرتے ہیں۔ توف ہے اور لعنت ہے اس زندگی پر جو اللہ اور اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے کر کے پھر اس کے بعد ہم اپنے معاشرے کو خوش کریں تو معاشرہ ہی خوش ہوگا، اللہ ناراض ہوگا تو جو حالات آج میرے سامنے ہیں یہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، اے لوگوں جب تمہارے دلوں سے اسلام کی عظمت، سنت کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت نکل جائے گی، قرآن کا احترام نکل جائے گا، تو یہ اذا عظمت امتی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے، لوگوں کے دلوں سے اسلام کا روح، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا نبی کہتا ہے تمہارے دلوں میں غیروں کی محبت آئے گی، اللہ اسلام کا روح، اسلام کا دبدبہ ختم کر دے گا۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ، اور جب تم اچھائیوں کا حکم کرنے لگو گے، اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو یہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھ جائے گی، اٹھ جائے گی، نہیں اٹھ گئی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَاءَبَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ، اور جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے، غیبت کرنے لگو گے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے لگو گے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگو گے، تو یہ امت جو اللہ کے رسول کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بے راہ رو ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ قالوا یا رسول اللہ ان ذلک لکائن، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بھی زمانہ آئے گا؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام واشد، تم پوچھتے ہو کہ نوجوان بے راہ رو ہو جائیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی، اس سے زیادہ زمانہ سخت آئے گا۔ پھر اللہ کا نبی فرماتا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، وہ زمانہ تمہارا کیا حال ہوگا آئے گا کہ جب تم اچھائیوں کا کرنے کا حکم چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نام واشد، اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے؟ جب لوگ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ شادی بیاہ ہو، گھریلو فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو، دیکھ لو اگر کوئی دین کی بات کرنے لگے، کوئی سنت کا حوالہ دینے لگے تو ہر آدمی کہتا ذرا کوئی اور بات کریے، یہ خوشی کا موقع ہے، ہو جانے دیجئے پھر بات آپ سے کریں گے۔ یہ اچھائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے، برائی کو اچھائی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ زمانہ آ گیا ہے تو کیا آپ سوچ رہے ہیں اللہ کی طرف سے دوسرا پیغام آ جائے اذا ذهب الصدق ورفعت الامانہ وصغف في الصلاة وظهر اللواطة والزنا وتشبه الرجال بالنساء فلينتظروا امر الله يا عباد اللہ۔ جب سچائی کا جنازہ نکل جائے، جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب مسجدوں میں ڈھیل دی جانے لگے، جب مرد عورت بننے کی اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرنے لگے، زنا اور لواطت عام ہو جائے، فَلْيَنْتَظِرُوا أَمْرَ اللَّهِ يَا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اے اللہ کے بندوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ سچائی کا جنازہ نہیں نکل گیا، امانت میں خیانت نہیں ہونے لگی، مسجدوں میں ڈھیل نہیں دی جانے۔ مسلمانوں کو دیکھنا ہو کتنا پکا مسلمان ہے، فجر کی نماز میں دیکھ لو کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ کیا زنا اور لواطت عام نہیں ہے؟ کسی کو بھی موقع مل جائے آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا اور حقیقی زنا سے بھی باز نہیں آتا اگر موقع مل جائے آدمی تو۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، ارتداد کا زمانہ ہے، ہر آدمی تانے دیتا ہے کہ بڑا عیب ہو رہا، بڑا غلط ہو رہا۔ میرے عزیزوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو کہ کیا چچا زاد بہن چچا زاد بھائی سے محفوظ ہے؟ کیا خالہ زاد بہن خالہ زاد بھائی سے محفوظ ہے؟ کیا پڑوسی کی بچی پڑوسی کے لڑکوں سے محفوظ ہے؟ کیا محلے کی بچیاں محلے کے لڑکوں سے محفوظ ہیں؟ کیا میرے رشتہ داروں میں رشتہ داری لڑکیاں اور لڑکوں میں اختلاط نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کریں گے، پڑوسی کسی کی جوان بیٹی ہو جائے تو ہر وقت یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ جب تک اس کی شادی نہ کر دے باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ان اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو اور ان نوجوانوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹے تو غلط نگاہ اٹھائے گا تیری بھی تو جوان بہن ہے، تو غلط اٹھائے گا تیری بھی جوان بیٹی موجود ہے، یہ تو قرض ہے، تو جو کر کے جائے گا تیرے ساتھ ہوگا۔ اگر تو غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے، اگر غیر میری ماں بہن کی طرف دیکھتا ہے تو کون سا غلط کرتا ہے؟ میری باتیں شاید آپ کو سخت لگے، پہلے آپ اپنے بچیوں کی حفاظت تو کرنے والے بنو، پہلے اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے والے تو بنو، پھر اگر غیر میری طرف نگاہ اٹھائے تو کہنا اس کی تربیت ایسی کرو، اس کی اسلامی پردے کی حفاظت کرو، اگر وہ غلط کام کرتی ہے تو اس پر پابندی کرو۔ علی میاں رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی تھی کہ جیسے تم اپنے علاج کی فکر کرتے ہو ان نوجوانوں اور اپنے بچوں کی رہنے کی فکر کرتے ہو، کھانے کی فکر کرتے ہو، اس کے لیے سارے جتن کرتے ہو، اسباب مہیا کرتے ہو، اگر ایسے ہی تم نے مسلمان بنانے کی فکر اپنی اولاد کو نہیں کی، اسے اتنا دین نہیں سکھایا جس فرض ہے، تو میرے عزیزوں تم نے سب کچھ کیا ہو کچھ نہیں کیا۔ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صبح نکل جاتے ہیں، میرے بچے کو قرآن یاد ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ان علماء کو نکال دو، حفاظ کو نکال دو، اتنے بڑے مجمع میں 10 لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 10 سورتیں، صرف 114 سورتیں، پورا قرآن نہیں کہہ رہا ہوں، 10 سورتیں تجوید
کی رعایت کے ساتھ، صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، قرآن کے تلفظات کے ساتھ صرف 10 سورتیں سنا سکتا ہے 10 آدمی اس مجمع میں؟ یہ ہے میرا معیار قرآن کے ساتھ، یہ ہے میرا رشتہ قرآن کے ساتھ، یہ ہے نبی کی ذات کے ساتھ اسوہ۔ 70 سال 80 سال کا ہو جاتا ہے مسلمان، کہہ دو قرآن سیکھ لو، کہتا اب تو قبر میں جانے کا وقت آ گیا، اب کیا سیکھو؟ اسے شرم آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، جو قبر میں اجالا دے گا، جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، جو پلسرات پر گزرنے کو وقت روشنی دے گا، جو ہمارے لیے جنت میں داخلہ آسان کرے گا، اسے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن اسی کھوسٹ بوڑھے کو دیکھ لو تو نئی دکان بناتے ہوئے شرم نہیں آتی، نیا گھر بناتے ہوئے شرم نہیں آتی، نئی جائیداد خریدتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تب شرم غیرت کہاں مر چکی ہوتی ہے، تب اسے قبر یاد نہیں رہتی، تب قبر میں جانا یاد نہیں رہتا، تب اسے شیطان کتنا اچھا بہانہ بتاتا ہے، اب تمہیں قبر میں جانا ہے، اب تمہیں مرنا ہے، اب قرآن پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہی ہے مسلمان۔ موضوع بدلتا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، 2 کام کر لو، ایسی محبت جو اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے، ہر کام آسان ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسی محبت جیسے صحابہ نے کی تھی۔ ایک دیہاتی صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دور سے دیہات سے آئے ہوئے تھے، دل میں تمنا لیے ہوئے تھے، دل میں بات لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچوں گا تو یہ سوال کروں گا۔ یہ پوچھ رہے تھے، دور سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ جب یہ جملہ کہا اللہ کے نبی نے نگاہ اٹھائی، ایک نوارد آ رہا ہے، اس نے سوال کیا، کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ابھی آؤ دیکھا نہ تھا، گھر سے سوچ کے آئے تھے یہ سوال کروں گا، مجلس تک نہیں پہنچے، دور ہی تھے، کہنے لگے متسا یا رسول اللہ، گاؤں سے سوچ کے آئے تھے، پوچھ لیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا کہ ایک نووارد آیا اور اس نے سلام کیا، ابھی حال چال بھی نہیں دریافت کیے، اور وہ کہتا ہے کہ متسا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی بتا دیجئے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا، وہی حق ماذا عطلہ، تیرا بھلا ہو، کچھ قیامت کی تیاری بھی کی ہے، یوں ہی قیامت کیے جا رہا۔ جب یہ جملہ کہا تو ان بھولے بھولے صحابی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کچھ تیاری ویاری نہ ہے، کوئی تیاری میری نہیں ہے، میں یہاں آیا ہوں صرف اللہ کے رسول کی محبت لے کر کے، اس کے علاوہ میرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب وانت مع من احببت، جو جس سے حقیقی محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کے چہروں کو پڑھا، بڑے غور سے دیکھا، ایسا کھل اٹھا تھا صحابہ کا چہرہ، اتنی خوشی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی، اگر ساری دنیا کی کائنات انہیں دے دی جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ وہ جانتے تھے میری محبت سچی ہے، اللہ کے نبی سے مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو جس سے محبت کرے گا، تو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ کیا ایسا تو نہیں ہے میری محبت بھی ایسی ہے، یا صرف میٹھا کھانے کی محبت زندہ ہے، شادی بیاہ کی سنت ولیمے کی زندہ ہے، میری اپنی مرضی کی سنتیں زندہ ہیں، اور جس میں میرا نفس بار بنے، میرے نفس کو مشقت ہو، میرے گھر والوں پر ذرا بوجھ بنے، سنتوں کو زندہ کرنے میں، فجر کے اٹھنے میں پریشانی ہو، اے اب مجھے سنتیں یاد نہیں آتی۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی سچی محبت اپنے دل میں اپناؤ،
قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. نبی جی ان سے کہہ دیجئے، یہ قرآن کے مخاطب بیٹھے ہیں، ان سے کہیے جب تک تمہاری جائیداد سے، گھر سے، بار سے، اولاد سے، اپنی سب سے قریبی چیزوں سے جب تک تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت بڑھ نہ جائے، ان کی محبت، تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی محبت ڈالنے کی کوشش کریے، اور اس کے لیے آسان طریقہ ہے. آج میرا نوجوان، میرے گھر کے بچے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی ایکٹر ہے، اس کو آئیڈیل رول ماڈل بنا رہے ہیں. اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں پڑھواؤ، انہیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی کون تھے، صحابہ کون تھے، صحابیات کون تھی، اور گھر میں روزانہ کتاب پڑھی جائے گی. روزانہ بچے سنیں گے تو جیسے کرکٹ سنتے ہیں تو کرکٹ یاد آتا ہے، واہیات باتیں سنتے ہیں تو واہیات باتیں یاد ہوتی ہے. روزانہ 10 منٹ 24 آورز کی بات نہیں کر رہا، صرف 10 منٹ خالی کرو اپنے گھر میں، اور دین کی کتاب کسی معتبر عالم کے ذریعے روزانہ پڑھواؤ. دھیرے دھیرے نسلیں بدلیں گی، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، ان نسلوں کے بھی حالات برے ہو سکتے ہیں. اللہ ایک مرتبہ موقع دیتا ہے، 2 مرتبہ موقع دیتا ہے، 10 مرتبہ موقع نہیں دیتا ہے. اگر یہ قوم فائدہ نہ اٹھائے، اگر یہ اپنی حالات نہ بدلے، اپنی روش نہ بدلے، تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے لوگوں، اپنی روش بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنا سماج بدلو، اپنی تہذیب بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنی ثقافت بدلو، اپنی سوسائٹی بدلو، اپنے لوگ بدلو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہم تم سب کو بدل دیں گے، اور ایسی قوم پیدا کریں گے جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے. اور اللہ کر چکا ہے، اللہ بدل چکا ہے. یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، کیا جتنے لوگ پہلے نمازی تھے اس سے زیادہ ہو گئے؟ کیا مسجدیں جب خالی تھی اب بھرنے لگی؟ کیا جو لوگ گھروں سے مسجد کا راستہ نہیں دیکھے ہوئے تھے دیکھ لیا؟ اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی کر لی تو اللہ کا احسان مانو، اور اگر جو روش لاک ڈاؤن سے پہلے تھی وہی روش چل رہی ہے، وہی طریقہ چل رہا ہے، تو کیا اللہ کا امتحان لے رہے ہو کہ اللہ دوبارہ بھی بدلنے پر قادر ہے؟ حالات ایسے ہی نہیں آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں کوئی فساد رونما ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں تو میرے اور آپ کے کرتوت کا نتیجہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. اس لیے اپنے اندر تبدیلی لاؤ، ورنہ روس کے حالات آ چکے ہیں. 100 سال کمیونسٹوں کی حکومت رہی ہے، اور 100 سال گزر چکے جس میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا. 2 نسلیں گزر گئی ہے. کون سا علاقہ ہے جانتے ہو؟ وہ علاقہ ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جو سب سے کتاب معتبر ہے آج ختم ہوئی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف. امام بخاری وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا پیدا ہونا کام نہیں آیا. امام ترمذی وہی روس میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ترمذی شریف لکھی لیکن کام نہیں آیا. علامہ مرغینانی جیسا فقیہ اسی علاقے میں پیدا ہوا، لیکن ہدایہ جیسی معتبر کتاب لکھ کے چلا گیا. لیکن قوم میں حالات نہیں بدلے تو اللہ نے سب کو بدل دیا اور سبق سکھا دیا. بغداد کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، برما کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، تمہارے ملک کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. کیا اللہ سے لڑائی لڑ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ کم سے کم ساری دنیا روٹھی ہوئی ہے، اس رب کو تو منانے کی فکر کرو، اس اللہ سے تو قرب حاصل کرو، اس سے تو نزدیکی حاصل کرو. کم سے کم اپنے روی تو بدلنے کی کوشش کرو. اگر نہیں بدلتے ہو، محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود بدل جائے گا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ڈر پیدا کرو. مسلمانوں، میرا تو عقیدہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے.
تم نے تو ایمان قبول کیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ بھول جائیں۔ انسان اور جنات کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو اب حالات بدلیں گے، اب آپ ختم نہیں ہوں گے، اب آپ مٹی نہیں ہوں گے، اب آپ کے حالات بدلیں گے، آپ قبر میں جائیں گے، اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، حساب و کتاب ہوگا، پھر نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں مل کر کے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے دل میں یہ بسا رکھا ہے کہ میں مر کے ختم ہو جاؤں گا تو یہ بھول سب سے بڑی بھول ہے۔ پل صراط کے قریب اللہ میدان محشر میں فیصلے کے بعد موت کو بلائے گا، اور موت کو بلانے کے بعد سب سے قریب کر کے پل صراط کے قریب میڈھے کی شکل میں آئے گی موت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ موت کو بلا کر کے موت کو ذبح کرا دے گا اور اعلان کرے گا، لوگوں سن لو، موت کو موت دے دی گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ کیا وہ دن یاد نہیں آتا؟ آخرت کی فکر آپ کو نہیں ستاتی؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہم کو ڈر نہیں لگتا قبر کی اندھیری سے؟ ہم کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے؟ اب تو آئیڈیو ویڈیو خود تیار ہو رہے ہیں، اب تو اندازہ کر لو کہ کتنی پرانی چیزیں پیش ہو سکتی ہیں۔ اور یہ زبان جو دنیا میں سب سے زیادہ چلا کرتی تھی، اللہ وہاں تعالیٰ لگا دے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اے لوگوں، ہم اس زبان پر تالا لگا دیں گے، بولیں گے تو ہاتھ بولیں گے، بولیں گے تو پیر بولیں گے، جسم کے آدھا بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا۔ وہ زبان جو نہیں بول جو سب سے زیادہ بولا کرتی تھی، اللہ بند کرا دے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كانوا عنہ مسئولا۔ یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھیں، اللہ ہر چیز سے الگ الگ سوال کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، آخرت کی فکر پیدا کریں۔ کیسی آخرت کی فکر؟ حضرت ابوبکر صدیق سے کون ناواقف ہے؟ اگر دنیا میں افضلیت، برتریت، اشرفیت میں سب سے اعلیٰ اور اشرف کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس شخصیت کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں، آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ہر دروازے سے جنت میں داخلے کا نام پکارا جائے گا۔ وہ ابوبکر صدیق ہیں، وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات ادا کر دیے ہیں، صرف ابوبکر صدیق کا احسان اللہ ہی ادا کرے گا۔ وہ ابوبکر صدیق ہیں، اور آخرت کی فکر یہ ہے کہ کبھی کبھی زار و قطار رونے لگتے اور روتے روتے یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا، اونٹنی مجھے کھا جاتی، میں مینگنی بن جاتا تاکہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ حضرت عمر فاروق سے کون ناواقف ہے؟ اگر تمام صحابہ مرید کی حیثیت رکھتے ہیں تو حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں مانگ کر کے لیا ہے، ایسے ویسے نہیں ہے۔ رات کو دعائیں کی ہیں حضرت عمر فاروق کے لیے۔ کبھی کبھی اللہ کا نبی اس ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، اس ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور اللہ کے نبی فرماتے لوگوں دیکھ لو ہم جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور عمر فاروق کے آخرت کی فکر کا حال یہ ہے، کبھی کبھی کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تاکہ میں کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ کبھی کبھی حضرت حذیفہ کو تنہائی میں لے جاتے اور تنہائی میں لے جا کر کے اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو تمام راز کی باتیں بتا دی کی، تنہائی میں لے جا کے کہتے کہ حذیفہ کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں؟
کون سی چیز تھی جو ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی تھی؟ اور مجھے قبر یاد نہیں آتی، مجھے حالات یاد نہیں آتے، مجھے قبر کا منظر یاد نہیں آتا، کیڑے مکوڑے یاد نہیں آتے۔ حضرت عثمان غنی سے کون ناواقف ہے؟ اگر تمام صحابہ اللہ کے نبی کے قریبی ہیں تو دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے حضرت عثمان غنی کو۔ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے نکاح ہمیں دی تھی، اور جب دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی کا انتقال ہوا جو نکاح ہمیں تھی حضرت عثمان کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی نکاح میں دے دیتا۔ بھئی تمہاری گھڑی بند ہو گئی ہے یاری، ایک گھڑی مانگی تھی وہ بند ہو گئی ہے 25 منٹ پر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، میں اسی کے چکر میں ابھی تو 9:10 ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، بس 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور تیسری 2 بیٹی کے انتقال پر تیسری بیٹی کے بارے میں فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے عثمان غنی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن آخرت کی فکر یہ ہے کبھی کسی قبر سے گزرتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے کسی کے پوچھنے پر کہ آپ قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اور منزلوں میں بھی کامیابی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اگر اس پہلی منزل میں ناکامی ہو گئی تو اور منزلوں میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ صحابہ، یہ عشرہ مبشرہ، یہ اللہ کے نبی کے قریبی، کیا ان کو روزانہ اپنی آخرت کی فکر ہے اور مجھے آخرت کی فکر نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اے لوگو، جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میرے اسلام سے اعراض کرے گا، میرے نبی کے طریقے سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور میں قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ کیا قرآن میرے سامنے نہیں ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے جوانوں، اے بوڑھو، اے دنیا کے مکینوں، کیا ابھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی اللہ سے خوف کھانے کا وقت نہیں آیا؟ جب دشمن مسلط ہو جائے گا، جب طرح طرح کی خرافات میرے گھروں میں ہونے لگے گی، جب بے پردگی عام ہو جائے گی، جب دشمن کے حوالے میری بہو بیٹیاں ہونے لگے گی، تب تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اسلام کے ساتھ وابستگی ضروری ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں، جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو پہلا کام روزی روٹی درست کرو، حلال کمانے کی فکر کرو، دوسرا کام وَعَمِلَ بِالسُّنَّةِ، سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، تیسری بات وَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ، لوگ ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں، بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے۔ پھر کبھی موقع رہا اس موضوع پر بات ہوگی، یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرما کر کے کہ اگر یہ 3 باتیں تمہارے اندر آ جائیں تو دخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہو کر کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا عامر عثمانی کے وہ اشعار کہ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ
لگتی تھی ایوان روما کی مسند پلٹتی تھی صحرا نشینوں کی کایا وہ جرات سراپا و ہمت مجسم اور راتوں کا عابد و دل کا سپاہی وہ جس نے سیاست کی زلف سواری وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا بہت امتحانات درپیش ہوں گے بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے آمین و آخر دعوانا الحمد